بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطہ نظر۔ میں ہوں سلمان حسن، ساتھ موجود ہیں جناب مجیب الرحمان شامی صاحب۔ ناظرین، پروگرام میں ہم یقیناً بات کریں گے وزیر اعظم کی جانب سے بلوچستان کے کسانوں کے لیے ایک تاریخی پیکج کا اعلان کیا گیا ہے، اور ایک ایسا صوبہ جو کہ رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ اور ہمیشہ کہا گیا کہ جی وہ محروم صوبہ ہے اور محرومیت کا شکار رہا ہے، وہاں کے عوام کے لیے یہ منصوبہ جو ہے وہ یا کسانوں کے لیے کتنا کارگر ثابت ہوگا، کس سے اس کو جو ہے وہ زیادہ فائدہ پہنچے گا۔ اور ایک اور جج صاحب جو ہیں وہ اب زیر عتاب ہیں، ان کے خلاف ٹرولنگ ہو رہی ہے، اس معاملے پر جو ہے وہ توہین عدالت کی آج کارروائی ہوئی ہے، کس کس کو نوٹس ہوئے، کیا وجہ بنی، بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس پر بھی ہم یقیناً بات کریں گے۔ لیکن ایک نئی جماعت بھی معرض وجود میں آ گئی ہے، وہاں بھی جائیں گے۔ شامی صاحب، سب سے پہلے تو یہ کہ آج یکم محرم الحرام ہے، اور ہم کل سے رات سے دیکھ رہے ہیں کہ مجالس کرام کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے، یام ازاں کا آغاز ہو گیا ہے، اور یکم محرم جو ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت کے طور پہ بھی منایا جاتا ہے۔ دیکھیں، یہ تو عشرہ ہے محرم کا۔ حضرت امام حسین اور ان کے رفقا جو ہیں شہید ہو گئے کربلا میں، اور قربانی بس کا مہینہ ہے نا سر۔ دیکھیں، اسلامی جو سال ہے اس کا آغاز بھی ایک ایسا مہینہ جس میں قربانی اور کہا نا علامہ اقبال نے، غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ اسماعیل۔ تو میر انیس کا مجھے بند یاد آ رہا تھا، یہ آل نبی کی ہے مصیبت کا مہینہ، یہ ظلم کا عشرہ ہے، یہ آفت کا مہینہ، پہنچا ہے غریبوں کی شہادت کا مہینہ، آخر ہے بس اب عمر کی مدت کا مہینہ، یہ بار امامت میری گردن سے اتر جائے، ہو خاتمہ بالخیر جو سر تن سے اتر جائے۔ امام کے حضرت حسین کے جذبات رقم کیے انہوں نے بالکل۔ بہرحال ایک خیمے کو جلا دیں گے، لٹے گا زر و زیور، اس ماہ میں ہوں گے نہ پدر اور نہ برادر، ماؤں سے پسر چھوٹیں گے بہنوں سے برادر، بیوہ کئی سیدانیاں ہوویں گی مقرر، کھڑکیں گے ستمگار جو روے گی سکینہ، اس ماہ میں بے باپ کی ہوے گی سکینہ۔ بہرحال تو حضرت حسین کی جو قربانی ہے تو یادگار ہے، اور مولانا محمد علی جوہر کا شعر جو ہے بس اس میں ہر چیز بیان ہو گئی ہے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ بے شک۔ اور اس یہ مہینہ جو ہے اس کی یکم تاریخ کو حضرت عمر ابن الخطاب جو خلیفہ دوم ہیں، حضرت ابو بکر صدیق کے بعد جو خلافت کے منصب پر فائز ہوئے، ان کا یوم شہادت ہے۔ اب اس مناسبت سے ان کا ایک چہرہ ہے جو میں نے لکھا ہوا، جب یہ دن ہوتا ہے شہادت کا تو پڑھتا ہوں میں۔ بالکل پڑھیے۔ عمر بن خطاب، رنگ ایسا کہ سفید و سرخ گلاب، خلافت کی ذمہ داریوں اور فاقہ کشی نے چھین لی جس کی آب و تاب، آنکھیں بڑی ان میں ڈورے عناب، سر کے بال کم بہت کمیاب، ناک سیدھا گال بھرے بھرے، قد لمبا طوالت کے لیے عزت مآب، ہاتھ پاؤں بڑے بڑے مگر ناموزونیت سے اجتناب، ہر دم سنجیدہ لہجہ کھرا طبیعت میں غصہ، چال تیز بس آ ہوئے بے تاب، چہرے پر چاندنی مثال ماہتاب، دعائے نبی کا جواب لاجواب، آفتاب آمد دلیل آفتاب۔ حضور نے دعا کی تھی نا بالکل کہ دو عمر جو ہیں، عمر بن ہشام یا عمر بن خطاب، ان میں سے کوئی ایک عمر مجھے دے دیں۔ اس کا قبول اسلام، کفر پر بجلیوں کا عتاب، اس کو خدا کی لگن، اسی دھن میں وہ مگن، اسی کی آرزو میں وہ ماہی بے آب،
اس کے سامنے کوئی رستم نہ کوئی سہراب، کرگسان باطل کے لیے وہ ایک عقاب، خطیب مایہ ناز، بارگاہ حق میں اس کے الفاظ بار یار، اس پر گواہ خدا کی آخری کتاب۔ کئی بار ایسا ہوا کہ جو ان کی رائے تھی اس کے مطابق جو ہے وحی کا نزول ہوا۔ اچھا، صدیق کا جانشین، وہ امیر المومنین، بیت المال کا امین، اس کے پاس ہر وقت پائی کا حساب، آپ اپنا محتسب، اس کی اعمال پر نظر، اپنے اعمال پر نظر، ہر لحظہ زیر احتساب، اس کی سپاہ بے پناہ، چھا گئی مثال آپ، اس کی سلطنت بے پایاں بے حساب، اس نے ختم کر دیا کیسر و کسرا کا روب و داب، اس کے گدا قیقباد و افراسیاب، اس کا عہد اسلام کا شباب، اس کی حکومت استحکام انقلاب، پیوند لگے کپڑے عزیز، مسترد اطلس و کم خواب، اس کی غذا سوکھی روٹی اور پیالہ آب، اسرتوں میں وہ شاداب، اس کی نگاہ میں ہیچ عشرتوں کے سراب، اس کی ایک نگاہ سے دل کی کھیتیاں سیراب، اس کا ذکر کار ثواب، اس کی راہ ثواب، اس کی سیرت اہل حق کا نصاب، اس کا ہر شرف بس شرف انتخاب، اس کی عظمتیں کہاں ہر کسی کو دستیاب، اس کے نام سے پہلے نام صدیق ہی کباب، اس کے مشیر شیر خدا بو تراب، اس کی عزت رسالت مآب، وہ نبی کا رفیق انہی کے پاس محو خواب، کافی ہے اس کے لیے یہ قول آ جناب، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے عمر بن خطاب، عمر ہوتے۔ دور خلافت ظاہر ہے بڑا زبردست گزرا، اس میں ہم نے بہت سارے کام ہوتے دیکھے، اصلاحات پر بھی بڑا کام ہوا، یعنی وہ تو اصل میں جو خلافت راشدہ ہے اس کو تو بنیادیں ہی انہوں نے مستحکم کی نا، اور پھر ان کو آج بھی ایک نمونے کے طور پر ان کے دور حکومت کو یاد کیا جاتا ہے، اور جو انصاف کی اور حسن انتظام کی جو مثالیں قائم کی انہوں نے، وہ تو آج بھی تاریخ میں اس کو پڑھتے، غیر مسلم بھی اس کا اعتراف کرتے ہیں۔ گاندھی جی نے بھی یہ تقریر میں کہا تھا کہ ان کے دور حکومت کی طرف نشاندہی کرتے ہوئے کہ اس سے ہم استفادہ کریں گے۔ اچھا چلیں سر، اصلاحات کی کیونکہ بات ہو رہی ہے، ہمارے لیے تو مشعل راہ ہے، کچھ اصلاحات کی کوشش جو ہے وہ شہباز شریف صاحب بھی کر رہے ہیں۔ شہباز شریف صاحب نے آج بلوچستان کی صوبائی کابینہ سے خطاب کیا، اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ وہ جو بلوچستان میں 27,000 ٹیوب ویل ہیں جنہیں وہ اب کنورٹ کر رہے ہیں، ان کو اور سولر پہ کنورٹ کر دیا جائے گا، تاکہ وہاں کے کسان جو ہیں ان کو ان انٹرپٹڈ توانائی مل سکے، بجلی مل سکے، اور وفاق پر بھی بوجھ کم ہو سکے، وہ جو وفاق جو ہے وہ اس کے پیسے دیتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہوگا کہ جب سولر کا ٹیوب ویل جو ہے نا، یہ پھر دن رات چلتا ہے، یعنی بہت چلتا ہے، ضرورت سے زیادہ پانی جو ہے زمین سے کھینچ لیا جاتا ہے، تو جہاں سولر کے ٹیوب ویل لگ رہے ہیں وہاں یہ بھی پرابلم ہو رہا ہے اور شکایت پیدا ہو رہی ہے کہ لوگ جو ہے ٹیوب ویل چلاتے ہیں دن بھر اور پانی ضرورت سے زیادہ جو ہے زمین سے نکال لیتے ہیں، واٹر لیول جو ہے وہاں کم ہو جاتا ہے بہت جلد۔ اچھا، اس کا بھی کوئی سدباب کرنا چاہیے کہ صرف مقررہ اوقات میں لوگ اسے چلائیں جو سولر کے ٹیوب ویل ہیں، اور یہ نہیں ہے کہ آپ نے بس چلا دیا اور پانی بس نکلتا رہا اور ضائع ہوتا رہا، تو اس سے تو پھر ایک زمین کے نیچے، بلوچستان میں تو ویسے بھی پانی بہت نیچے ہے زمین کے، اور مزید نیچا ہو جائے گا۔ ابھی تو میاں والی سے بھی کئی دوسری جگہوں سے بھی یہ شکایتیں موصول ہو رہی ہیں کہ واٹر لیول جو ہے نیچے جا رہا ہے سولر کی وجہ سے، کیونکہ پانی بہت زیادہ
کسان نکال لیتے ہیں زمین سے. تو اس طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے. صحیح. پر انہوں نے ایک بات اور کہی ہے کہ میں اسلام آباد جا کے کوئی ریلیف پیکج کا اعلان کروں گا. ہاں جی, ملک بھر کے لیے, عام آدمی کے لیے. بالکل. تو اب دیکھتے ہیں, ایک دن کی بات ہے, کیا ریلیف دیتے ہیں وہ. اس وقت تو آپ دیکھیں کہ جو تباہی ہے اور لوگوں کا چین جس نے, وہ بجلی کے بل ہیں. بے شک. بجلی کے بل جو ہیں وہ ایک سمجھے لوگوں کو تیر کی طرح لگ رہے ہیں. بل بلا رہے ہیں سر, بل بلا رہے ہیں. اور اگر یہ ابھی خرچ ابھی یہ خبر آئی تھی کہ ہماری چیف منسٹر جو ہیں مریم بی بی, انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ 100 یونٹ تک کے جو صارفین ہیں ان کو وہ سولر جو ہے وہ فری دیں گے. اور اس کے بعد جو ہے اس سے اوپر کے 200 سے 300 تک ان کو انٹرسٹ فری قرضہ فراہم کرے گی. بالکل, ایگزیکٹلی. اب یہ ہے کہ جو کچھ بھی کرنا ہے یہ سارے کام چھوڑ کر یہ کام کیا جائے فوری طور پر. اگر نہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے, یہ مسلم لیگ نون کی حکومت کو بھی متاثر کرے گا اور اس کی سیاست کو بھی متاثر کرے گا. اس میں آنکھیں بند نہ کی جائیں. بار بار میں اپیل کر رہا ہوں, اور یہ تیز رفتاری کے ساتھ کام ہونا چاہیے. ابھی تو میرے پاس لوگ روز بل لے کے آتے ہیں, ابھی بھی ایک بل لے کے آئے میرے پاس, وہ اس میں ان کا جو بل ہے وہ 500 یونٹ سے کم ہے. ریڈنگ جو ہے میٹر کی, جو ایکچوئل ریڈنگ ہے, یعنی اس کا ڈیفرنس نکالیں پچھلی اور نئی ریڈنگ کا, تو وہ بنتا ہے کوئی 469 یونٹس. اس میں انہوں نے 32 یونٹ اور ڈالے اضافی, اس کو 501 کر دیا تاکہ سلیب چینج, تاکہ اگلی سلیب میں آ جائے اور اس کا جو کمر ٹوٹ جائے اس کی, اس کو بل جو ہے اس میں اضافہ ہو جائے. اب آرڈر کر تو دیا ہے ویسے محسن نقوی صاحب نے سر, دیکھتے ہیں کہ آرڈر تو کر دیے. جو لوگ یہ ایسی حرکتیں کر رہے ہیں ان کو سزا بھی تو ملنی چاہیے نا. یہ فرق ہی نہیں پڑتا. اب کون, ہر آدمی تو بیچارہ چیک بھی نہیں کر سکتا, ایسا ہی وہ دفتروں کے چکر لگاتا ہے, کوئی سنتا نہیں ہے. یہ تو ایک صاحب میرے پاس لے کے آ گئے اور میں نے بل دیکھا تو اس میں یعنی سامنے واضح ہے, تو جس آدمی نے یہ بل بنایا ہے اس کو تو پھر کان پکڑا دینے چاہیے نا. بالکل, یہی ایسے ہی بل جو ہیں وہ لے کے جائیں نا, یہ دیں اور اس پہ لوگ پھر رہے لے کے, کوئی پرسانے حل نہیں ہے. تو یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے اس وقت پاکستان کا. باقی سب مسئلے جو ہیں وہ بھول جائیں, ان کو بعد میں طے کریں, بعد میں حل کریں. پہلے اس مسئلے میں لوگوں کو جو 300 یونٹ تک کے لوگ ہیں کم از کم ان کو تو ریلیف ملے, ان کو سوکھ کا سانس ملے. وگرنہ تو ایک جذبات ابل پڑے, یعنی ابل رہے ہیں اور کسی وقت پھٹ پڑیں گے لوگ. احتجاج بھی کر سکتے ہیں لوگ سر, پتہ نہیں کیا کرتے ہیں. ایگزیکٹلی. لیکن سر ایک بات, احتجاج کر کے بھی کچھ حاصل نہیں ہوگا. میں تو بار بار کہتا ہوں ہمارے سیاستدانوں سے بھی, ہماری سیاسی جماعتوں سے بھی, کہ بھئی آپ بیٹھیں, کوئی اس کا حل نکالیں, کوئی حکومت سے پوچھیں, کوئی ماہرین کو اکٹھا کریں, کوئی حل تلاش کریں نا, اور دباؤ ڈالیں حکومت پہ. ان لوگوں پہ دباؤ ڈالیں جن کی IPPs ہیں, پاکستان کے شہری ہیں, ان کے جا کے منت ترلا کریں. بھائی بہت کما لیا, بہت کھا لیا, اب اس ملک پہ رحم کرو. اس کی کمر ٹوٹ رہی ہے, ہماری معیشت. شامی صاحب, کوئی تو ایسا حل ہوگا نا کہ ان IPPs کے ساتھ دوبارہ بیٹھ کے معاملہ طے کی جا سکتے. ایسا تو نہیں کہ سوورن, یہ تو ہمیں بتانا چاہیے. ہاں, وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اگر یہ معاہدے یعنی ان کو توڑا گیا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ انٹرنیشنل عدالتوں میں کیسز جائیں گے. جو بھی جائیں گے, اسی تو پرابلم ہے. لیکن اس کا کوئی حل نکالے نا. آخر جو پاکستانی ہیں وہ انہوں نے اپنے غیر ملکی بن کے اور ان کے ساتھ کولیبریٹ کر کے یا ان کا چولا پہن کے تو یہ معاہدے کیے ہوئے. تو ان کی جا کے منتیں کریں بھائی. کب کے ان کے پیسے پورے ہو گئے. اور پھر ظلم تو یہ ہے کہ کئی IPPs کے معاہدے ختم ہو گئے تھے, رینیو کر دیا, ان کو رینیو کیوں کیا گیا, اس کا تو جواب دے کوئی. جب کتنا ہنگامہ بھی تھا, شور بھی تھا, اور آپ نے پھر اپنے ہاتھ کاٹ کے دے دیے. تو اس پہ باقاعدہ ایک وائٹ پیپر جاری ہونا چاہیے, تفصیلات قوم کو معلوم ہونی چاہیے, اور اس کا مل کے کوئی راستہ نکالنا چاہیے. ہنگاموں سے تو مسئلہ اور خراب ہوگا. آپ مظاہرے کریں گے, دھرنے دیں گے اور بیانات جاری کریں گے, غصہ نکالیں گے, تو نکالتے رہے. چلیں سر, فی الحال اب جیسے شہباز شریف صاحب وہ تو کہہ رہے ہیں جی ہر سال 90 ارب ضائع ہو رہے تھے, وہ ہم نے بچا لیے ہیں, 10 سال میں 500 ارب کا نقصان ہوا. تو یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک کاوش ہے, ایک کوشش ہے. بڑی اچھی بات ہے جو بھی بچا لیے. ابھی تو میرے پاس دیکھیں کہ وہ بھیجا کہ جی نے ہمارے دوست نے, ہمارے جو یہاں ہیں ایڈوکیٹ جنرل ہیں, اچھا, اللہ تعالیٰ ان کو بڑی
मुबारकबाद देते हैं, उनकी जो पक्ष हैं उनमें इजाफा हुआ है, माशाल्लाह। हाँ, और उनमें फिर ये भी कहा कि ये सिर्फ इनके लिए हैं। अच्छा, हाँ, इसके बाद जो है जो आएंगे उनसे अपने तौर पर निपटा जाएगा। अच्छा, तो इन्होंने क्या किया जो इनके लिए यानी कोई ऐसा काम? बड़े वकील हैं, हाँ, ठीक है, अच्छी फीस लेते होंगे, छोड़ के आए हैं, एडवोकेट जनरल बने हैं, लेकिन अब देखें ना हुकूमत ये क्या खबरें आती हैं रोज़, यहाँ जी फला अफसर जो है उसकी कोठी रेनोवेट हो रही है, करोड़ों रुपए लग रहे हैं, मकानात बन रहे हैं अफसरों के, करोड़ों रुपए लग रहे हैं। ये रेनोवेशंस जो हैं ये तो ख़त्म कर देना। ऐसी रेनोवेशंस क्यों कर रहे हैं कि जितनी उतनी में तो मकान नया बन जाता है। आप मकान बनाएं, छोटे मकान बनाएं, इनको बड़े मकानों को ढा दें, इनको रेनोवेट क्यों कर रहे हैं? तो ये जो मैसेज हर रोज़ खबर आती है और हर रोज़ तीर चलता है और गुस्सा आता है लोगों को और बद्दुआ के लिए हाथ उठा लेते हैं, और जो ज़ुबान जो है, जो अल्फाज जो है उससे निकलते हैं, मैं बयान नहीं कर सकते। अच्छा सर, आगे बढ़ने से पहले एक बात जो शहबाज शरीफ साहब, क्योंकि अभी पिछले दिनों उन्होंने इशारा दिया था कि जी ये अब आखिरी IMF का प्रोग्राम होगा, लेकिन अभी हम सुन रहे थे वज़ीर ख़जाना वो कह रहे हैं जी टैक्स आमदनी ना बढ़ी तो ये आखिरी IMF प्रोग्राम साबित नहीं होगा। और शहबाज शरीफ साहब भी कह रहे हैं कि अगर हमने 3 साल बाद IMF के पास दोबारा जाने का इरादा किया या गए तो डूब मरने का मकाम होगा। बिल्कुल होगा। क्यों जाते हैं हम IMF के बाद, बताएं? डॉलर क्यों जाते हैं? जब आप डॉलर नहीं कमाते, खर्च ज्यादा करते हैं, कमाते नहीं, बरामदात कम है, दरामदात ज्यादा है जी। आप गोया अगर आपने अपने टैक्स रेवेन्यू ज्यादा ना किया, अगर आपने आमदन ना बढ़ाई, अगर आपने एक्सपोर्ट ज्यादा ना की, अगर अपनी इंपोर्ट को कंट्रोल ना किया, तो वज़ीर ख़जाना ये कह रहे हैं कि 3 साल के बाद फिर जरूरत पड़ेगी आपको डॉलर मांगने की, फिर IMF के पास जाएंगे, फिर वो आपका टेटवा दबाएगा। तो इसलिए बेहतर है कि इन 3 सालों में कमर कस ली जाए, आमदन बढ़ा ली जाए, नहीं तो खर्चा कम कर दिया जाए। ये क्या मसला है? अगर आप आमदन नहीं बढ़ा सकते, आपको हक नहीं है खर्च करने का। सर आमदन जाहिर है एक इसमें ये फैक्टर है ना कि बरामदात बढ़ाएं। अब जो सनतकार हैं वो कहते हैं कि जी रेट्स और नहीं, सनतकारों को छोड़े आप, अच्छा, हमें इससे गरज नहीं है। अच्छा, बरामदात बढ़नी चाहिए, सनतकारों के साथ बैठें, उनकी बात सुने, उनको एतमाद में लें, और दुनिया से तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट तो आते आते आएगी। जो अपने मुल्क के अंदर हैं उनकी तो दस्तगीरी करें, उनका तो हाथ पकड़ें, उनके साथ बैठें, मंसूबा बनाएं, हिकमत अमली बनाएं, और जितने अखराजात हैं उनको कम कर दें। आमदन के साथ मुंसलिक होने चाहिए ना। अच्छा, अगर आप आमदन नहीं बढ़ा सकते तो खर्चा कम कर दें। ये तो दुनिया, आपके तो सारी आमदन जो है, जितने महसूलात हैं आपके, वो तो आप कर्जे की अदायगी में और सूद की अदायगी में दे देते हैं। बाकी सारा काम उधार पे चल रहा है। सूबे जो अपना हिस्सा है, सूबे जो हैं, सूबों का हिस्सा 55% 56% उनको मिल जाता है। सूबे मालदार हैं और मरकज यतीम खाना है, और अब वो कहते हैं कि हम ये वजारतें खत्म करेंगे। और फिर कैसे खत्म करेंगे आप? एक दिन में, एक माह में? ऐसे नहीं होगा। वो भी तूफान उठ खड़ा होगा, वो भी अफरा तफरी मच जाएगी। अगर ये जिन लोगों ने ये 18वीं तरमीम की थी, ये फैसला करते हर साल जो है एक महकमा जो है वो खत्म करेंगे और सूबों को देंगे, तो आज तक आप ऐसा काम कर चुके हो। ये हंगामी तौर पर काम नहीं होंगे। आंखें बंद करके इन्होंने 18वीं तरमीम कर दी, उसके अंदर ऐसा मैकेनिज्म बनाया ही नहीं कि ये आखिर ये लोग हैं कहाँ जाएंगे? हजारों मुलाजिम हैं, बिल्कुल, वो कहाँ जाएंगे? सर ये भी कह रहे हैं उनमें से एक जो मुलाजिम है, अगर उसने अदालत का रुख कर लिया, अदालत तो बात की बात है यार, अदालत तो पता नहीं करेगी कि नहीं करेगी। यहाँ तो अदालत भी तमाशा लगा देगी, उससे कतई नजर। वो लोग आपके लिए मुमकिन नहीं होगा एडजस्ट। आप जल्दी में 2, 3, 4 महीनों में ये काम नहीं कर सकते। ये बड़ा सोच समझ के करने का काम है। और जिन लोगों ने 18वीं तरमीम की थी, आंखें बंद करके, कुंडी लगा के और बगैर सोचे समझे, और फिर जिन्होंने NFC अवार्ड पे दस्तखत किए थे, क्यों दस्तखत किए थे उसके ऊपर? मुस्लिम लीग नून का सिर्फ ये मफाद था कि वो तीसरी जो परवेज मुशर्रफ ने लगा दी थी पाबंदी कि तीसरी बार वज़ीर आज़म नहीं बन सकते।
تو نواز شریف صاحب اس کی زد میں آئے ہوئے تھے. بالکل. اب یہ جو 18ویں ترمیم پھر NFC ایوارڈ کیا ہے, صوبوں کی آمدن کتنی بڑھا دی, ان کا حصہ بڑھا دیا, اور پھر کہا کہ اب یہ کم نہیں ہو سکتا, بڑھ تو آپ جو سکتا ہے, بڑھا چکے ہیں بالکل, آپ اسے کم نہیں کر سکتے. بالکل. تو یہ تماشا ہم نے لگا دیا ہے. اب سب ہمیں کسی نہ کسی طور اس سے نکلنا ہے, کٹھے بیٹھنا ہے, پروگرام بنانا ہے, اور یہ باقی باتیں اور نعرے ہیں. کیسے آپ ہزاروں لوگوں کو بے روزگار کر دیں گے, ملازمت سے نکال دیں گے؟ ان کو تو ایک ایک وزارت کر کے صوبوں کے سپرد ہوتی, صوبے ان کو ایبزارب کرتے. اچھا سر, اب یہاں پر سوال یہ, آپ کہہ رہے ہیں اکٹھے بیٹھے, جو ان کے پرانے لوگ تھے اس حکومت کے, وہ اب نئی جماعتیں بنا رہے ہیں, ان کو آن بورڈ نہیں لیا, وہ ناراض ہو گئے. جیسے عوام پاکستان پارٹی لانچ کر دی گئی باقاعدہ طور پہ, وہ شاہد خاقان عباسی صاحب پریس کانفرنس کر رہے تھے, بتا رہے تھے. تو جو آلریڈی قابل لوگ ہیں, بلکہ آپ کا تو کالم بھی اتوار کا جو ہے وہ اسی کے اوپر ہے, قابل لوگ ہیں, ان سے یعنی ان کو چاہیے تھا کہ پارٹی میں رہتے, وہاں کوشش کرتے, پارٹی کو اپنے ایجنڈے پہ قائل کرتے. اب یہ بھی تو مسئلہ ہے نا ہمارے ہاں. اب وہ پارٹی جو ہے وہ بھی ان سے محروم ہو گئی, اور وہ پارٹی سے محروم ہو گئے. اب وہ پارٹی بنانا کوئی آسان کام ہے؟ دونوں کو نقصان ہوا ہے آپ کے خیال؟ دل کا اجڑنا سہل سے ہی, بسنا سہل نہیں ظالم, بستی بسنا کھیل نہیں ہے, بستے بستے بستی ہے. پاکستان بننے کے بعد صرف 3 جماعتیں بنی ہیں. ایک تو مسلم لیگ تھی, وہی ڈوب کے ابھرتی رہی, بنتی رہی, بگڑتی رہی. تو مسلم لیگ تو ایک ظاہر ہے پاکستان کی جو ہے ماں ہے, تو مسلم لیگ سے تو ہر بندہ جو وہ تو اس کو تو زوال نہیں ہے, تھوڑا ڈوبے گی پھر ابھرے گی, ڈوبے گی ابھرے گی. اسی میں سے کچھ تو مسلم لیگ جو ہے اس میں سے کتنی پارٹیاں نکلی, پھر اس کے بعد پارٹی بنی پیپلز پارٹی پاکستان, اس مغربی پاکستان میں نا, وہاں بنی عوامی لیگ, اور اس کے بعد تیسری پارٹی بنی ہے PTI. بہت بڑی پارٹی بنی, بڑی جد و جہد کے بعد بنی, بڑی کوشش کے بعد بنی. تو پارٹی جو ہے روز روز نہیں بنتی. کتنی پارٹیاں بن چکی ہیں, پرانی پارٹیاں بھی ہیں, لیکن ابھی تک ووٹرز کو اٹریکٹ نہیں کر سکی, مین سٹریم پارٹیز نہیں بن سکی. دیکھیں جماعت اسلامی ہے, ANP ہے, MQM ہے, اور دوسری پارٹیاں ہیں. ان کی سر وہ بعض پارٹیاں علاقائی ہیں, بعض علاقوں تک محدود, ٹھیک ہے, جمیعت علماء اسلام ہے, تو یہ علاقوں تک محدود ہے. اور بعض پارٹیاں ایسی ہیں جن کا ووٹ بینک جو ہے وہ فیصلہ کن نہیں ہے, وہ اب یہ محدود ہے. تو اب یہ پارٹی کو ایک بڑی پارٹی بنانا ایک کار دارد ہے. ابھی ہمارے شاہد خاقان عباسی صاحب ہیں, مفتاح اسماعیل صاحب ہیں, یہاں سے زعیم قادری صاحب ہیں, وہ ڈاکٹر ظفر مرزا جو تھے وہ بھی ایڈوائزر تھے نا ہیلتھ کے, کیا عمران خان صاحب ان کے دور میں. تو اب وہ اس طرح کے, اور ہمارے وہ مہتاب عباسی صاحب ہیں, سردار گورنر رہے سابق, یعنی مسلم لیگ نون کے لیڈر. یہ سارے لوگ اکٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے پارٹی بنائی ہے. اگر یہ توانائی فراہم کرتے مسلم لیگ کو, اور مسلم لیگ بھی ان کی بات سن لیتی, تو کہیں بہتر ہوتا. اب یہ ہے کہ اب ہمارے شاہد خاقان عباسی صاحب بڑے بھلے آدمی, اور حقیقت یہ ہے تصنع نہیں ہے ان میں, اچھا جو ہیں سو ہیں, اور بڑے یعنی باوسینہ شخص ہیں, بڑے بزنس مین ہیں. ان کے والد جو تھے خاقان عباسی, وہ بھی جو حکومت میں وزیر تھے, پھر OJD کیمپ میں لقمہ اجل بن گئے, اور وہ بھی بحرین میں رہے تھے, بیرون ملک رہے, بڑی دولت کما کے لائے وہاں سے. تو لیکن سادہ ہیں, خود گاڑی بھی چلا لیتے ہیں, اچھا عام طور پر اپنا ٹیلی فون خود اٹھاتے ہیں. ضیاء الحق صاحب کے ساتھ بھی ان کے والد کا سر, ضیاء الحق صاحب کے ساتھ بھی ان کے والد کا بڑی دوستی تھی ان کی, اچھا یارانہ تھا. انہی کی وجہ سے میرا خیال پالیٹکس میں آئے, صحیح, اور پھر وہ جو حکومت میں وزیر ہوئے, اور راجہ ظفر الحق کے خلاف انہوں نے الیکشن لڑا تھا. تو بہرحال اب شاہد خاقان عباسی صاحب نے پھر آزاد الیکشن لڑا, اس کے بعد مسلم لیگ نون میں شامل ہوئے, اور جو 30 سال 35 سال مسلم لیگ نون سے جڑے رہے. وہ جب نواز شریف صاحب کا تختہ الٹا پرویز مشرف نے, اس وقت وہ PIA کے چیئرمین تھے, ہاں جی, ان کو بھی کیس میں طیارہ اغوا کیس جو تھا اس میں ان کو بھی انوالو کر لیا. انہوں نے بڑی جرات اور بہادری کے ساتھ مقدمے کا سامنا کیا, نواز شریف صاحب کے خلاف کوئی گواہی دینے سے انکار کر دیا, اور پھر
نواز شریف صاحب کو سزا ہوئی اس میں عمر قید، بعد میں پھر وہ سعودی عرب چلے گئے، لیکن اس کے بعد ان کی بھی رہائی ہوئی، تو کم و بیش 2 سال تو قید کاٹی۔ اور پھر عمران خان کے دور میں نیب کے مقدمے، اب جھوٹے مقدمے کتنے انہوں نے ان کی کتنا ان کو زچ کیا، مفتاح اسماعیل کو بھی ان کو بھی کتنے مقدمے ان پہ قائم ہوئے۔ سر میں جاتے تھے بریک پہ ایک سوال، یہ جماعت کوئی ڈیفرنس آپ کے خیال میں لا سکے گی؟ کیونکہ کہا تو ہی جاتا ہے کہ جی مقتدرہ کا جب تک ہاتھ نہیں ہوگا تو بات دیکھیں نا، ایک اپنے طور پہ وہ بات کرنے کی کوشش کریں گے، اپنے مسائل کا ذکر کریں گے، اگر وہ ایک مسائل کا ذکر کریں، ان پر فوکس کریں، ان کا حل تلاش کریں، اس پہ رہنمائی کریں قوم کی، تو ہو سکتا ہے کہ ان کی باتیں جو ہیں دوسری جماعتیں بھی اپنا لیں۔ ٹھیک ہے، بارہ پھر تو کوشش کرنے کی بات ہے نا۔ ٹھیک ہے، اب جماعتیں، اب ہم کیا عرض کر سکتے ہیں، جب سر ایک بریک کا وقت ہو گیا، کسی نے یعنی کفن جو ہے تو سر پر باندھ ہی لیا ہے، تو ہم کیا اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں؟ بالکل ایسے۔ ایک بریک لیتے ہیں سر، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک جی۔ شامی صاحب، سر جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب ان ججز میں شامل 6 جج جنہوں نے خط لکھا تھا، اب ٹرولنگ شروع ہو گئی ہے، سوشل میڈیا میں یہ کمپین چل رہی ہے، انہوں نے LLB کی جو ڈگری ہے ان کے پاس وہ جعلی ہے، مبینہ طور پہ ظاہر ہو۔ اب اس پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج نوٹس لیا ہے ہاں جی، اور توہین عدالت کی کارروائی شروع کی ہے، اور جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے اس کی جو بار ہے، اس نے اس کے جو رہنما تھے جی انہوں نے بڑی دھواندار پریس کانفرنس کی ہے، ساتھ کھڑے ہیں وہ، ساتھ کھڑے ہیں ہم جو۔ سر یہ تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے کہ فل کورٹ جو ہے نا وہ بیٹھا ہے اس معاملے میں، جب سے اسلام آباد ہائی کورٹ بنا۔ نہیں، ظاہر ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی تو تاریخ بڑی مختلف ہے، لیکن بہرحال اس طرح کی اجازت جو ہے، اگر کسی کو کسی جج پر کوئی اعتراض ہے تو جائے وہاں سپریم جوڈیشل کونسل میں درخواست دے دے، مگر اس طرح سے طوفان بدتمیزی اٹھانا جو ہے یہ تو پورے اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ میں کچھ صحافیوں کو بھی سر نوٹس ہوا ہے، اگر ان کو یہ جو اس کے جرم کا ارتکاب جنہوں نے کیا ہے، اگر ان کا سراغ لگایا جا سکے، کیونکہ سوشل میڈیا پہ جو لوگ ان کا سراغ لگانا بھی تو مشکل کام ہے، دوبارہ ان کو سزا ملنی چاہیے۔ سراغ کیا لگانا سر؟ جنہوں نے مطلب یعنی ویلاگز کیے ہیں یا وہ کیا ہے وہ تو سامنے ہیں، وہ تو نظر آ رہے ہیں، بتائیں، آپ آ کے ثبوت پیش کریں۔ جو میں نے مانگا غریدہ فاروقی سے، میں نے ثبوت مانگا، انہوں نے مجھے بھیج دیا۔ کا جو کیس ہوتا ہے نا، اس میں جو یعنی وہ فیکٹ ہوتا ہے یا سچائی ہوتی ہے، ٹروتھ از نو ڈیفنس۔ اچھا، کنٹیمپٹ کے کیس میں ٹروتھ جو ہے وہ ڈیفنس نہیں ہوتا، پھر آپ سچی بات بھی کریں اگر وہ بھی توہین آمیز ہوگی تو آپ کو سزا ملے گی۔ یہ فورم ہے، اعلیٰ عدلیہ کے جج جو ہیں ان کے خلاف شکایت کا فورم موجود ہے، وہاں شکایت درج کرائیں، اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے اس کی مذمت کی جانی چاہیے، اور اس کی نہ تائید کی جا سکتی ہے نہ تعریف کی جا سکتی۔ بات دیکھیں، اب آج تو ابھی تو ایک بات یہ بھی آئی نا کہ عمران خان صاحب کی یہ درخواست جو تھی کہ ان کے جو بیٹے ہیں ان سے واٹس ایپ پر، ان کے واٹس ایپ پہ کال یعنی ویڈیو کال کرا دی جائے، تو انہوں نے کہا نہیں جناب، یہ تو عدالت جو ہے انہوں نے کہا کہ جیل کے قواعد جو ہیں اس کی اجازت نہیں دیتے، آپ صرف وائس کال کر سکتے ہیں، آپ شکل نہیں دیکھ سکتے ہیں بچوں کی۔ اور عدالت نے بھی کہا ٹھیک ہے، بھئی کمال ہے یار، وہ اجتہادی بصیرت سے بھی کام لینا چاہیے۔ قانون جو ہے اگر شکل دیکھ لیں گے اپنے بچے کی تو کیا ہوگا؟ مجھے یاد پڑ رہا ہے، اگر میں غلط ہوں سر، شاید مریم نواز صاحبہ بھی کہیں گئی تھیں دورے پہ کسی جیل کی، انہوں نے وہاں پر باقاعدہ باتیں کرائی تھیں لوگوں کی فیملی سے۔ ٹیلی فون کی جو اجازت ہے اصل میں وائس اور ویڈیو، اب ویڈیو کال کی بات ہو رہی نا، ٹھیک ہے، تو ویڈیو کال کی اجازت اگر قانون نہیں ہے اس میں جیل میں قواعد میں تبدیلی کر دیں، یہ کہ کوئی قرآن اور حدیث ہے؟ تو دیکھیے بدلتے وقت کے کام ساتھ ہوتے ہیں سر واٹس ایپ کے اوپر تو قوانین میں تبدیلی ہونی چاہیے۔ چھوٹی سی بات ہے، ایک آدمی قید میں ہے، اپنے بچوں کی شکل دیکھ لے گا، جیسے ملاقات کی اجازت نہیں ہے، جب آپ ملاقات کر سکتے ہیں اپنے بچوں سے تو ان کی شکل کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ عدالت کو بھی چاہیے تھا کہ اجتہادی بصیرت سے کام لیتی۔ تو بہرحال اب حکومت جو ہے اس کا نوٹس لے، بھئی آپ اگر ملاقات کر سکتے ہیں تو ٹیلی فون کے ذریعے تصویر کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ ایگزیکٹلی۔
واٹس ایپ کا تو سر بہرحال میں نے کہا نا بڑے بڑے کام ہو جاتے ہیں اس میں نہیں غلط بات ہے. ہمیں اس سے آگے نکلنا چاہیے اور اوپر اٹھنا چاہیے. ماضی میں تو سر بینچ بھی بنے جو بھی ہے. میں جو سر بریک میں 2 منٹ ہیں. اور دیکھیں آج تو تھی نا سماعت تھی, وہ جو بیچارے 9 مئی کے جی سر ملزم ہیں فوجی عدالتوں میں سیویلینز کے ٹرائل کے خلاف, مقدموں کا نہ کوئی فیصلہ ہو رہا ہے, نہ وہ ابھی تک وہ حوالات میں ہیں, جیلوں میں بھی نہیں پہنچے, اور عدالت نے روک رکھا ہے سپریم کورٹ نے, آپ فیصلہ نہیں سنا سکتے, وہ لٹکے ہوئے ہیں. آج حفیظ اللہ نیازی صاحب جی حسان کے والد پہنچے تھے وہاں, اپنے دن سے ان کی ملاقات نہیں ہو سکی تھی, بیچ میں ملاقات روک دی گئی. بھائی ان لوگوں کو آپ جیلوں میں منتقل کریں تاکہ ان کے ساتھ یعنی حوالاتیوں کا یہ سلوک ہو سکے, جو زیر سماعت جن کے مقدمات ہوتے ہیں ان ملزموں کا ایک خاص سلوک ان سے ہوتا ہے, وہ ان سے بھی ہو سکے. آپ نے کیوں ان کو حوالات میں رکھا ہوا ہے؟ قید میں بھیجیں, قید خانے میں بھیجیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں 11 ماہ سے جو ہے وہ جسمانی ریمانڈ پر ہے. وہاں مولانا ابوالکلام آزاد کا بڑا مشہور فقرہ ہے, وہ بھی سنا ہے انہوں نے, جو عدالت میں بیان دیا تھا مولانا آزاد نے, اور انہوں نے کہا سب سے بڑی ناانصافی, دنیا کی سب سے بڑی ناانصافیاں جنگ کے میدانوں میں ہوئی ہیں یا انصاف کے ایوانوں میں. تو انصاف کے جو ایوان ہیں, کیوں دیا تھا سر حوالہ, یہ کس بات پہ حوالہ دیا ان کے گیا؟ خلاف مقدمہ قائم ہوا تھا بغاوت کا. انہوں نے اس کو اپنا ڈیفنس پیش کرتے ہوئے مجسٹریٹ کے سامنے بیان کیا, مسٹر مجسٹریٹ تم اور میں تاریخ کے 2 کردار ہیں, تم اپنا کام کرتے جاؤ, میں اپنی بات کہتا جاتا ہوں. پھر فرمایا میں سیاہ کو سفید کہنے سے انکار کرتا ہوں, لیکن عدالت کے ایوانوں میں تو ناانصافی نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے سر, ایک بریک لینی, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ناظرین اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.